اسکول ٹائم میں تھوڑی بہت ہی شرارتیں کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار تو کیا کر رہا، کرتے کچھ ہے کرتا کچھ، لیکن وہ فنی سا بن جاتا تھا تو لوگ انجوائے کرتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ اس چیز کا شوق پڑ گیا، پھر محلے میں شرارتیں کرتے رہنا. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا تھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، فنکار بنو گے، یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ بنایا، جگہ بنائی، تو آہستہ آہستہ پھر آج آپ کے سامنے. NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز اور میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر. آج ہمارے ساتھ تھیٹر کی جان، کامیڈی کنگ سخاوت ناصر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. سخاوت بھائی، کہاں سے کامیڈی کا سفر کا آغاز کیا آپ نے؟ بچپن سے ہی شوق تھا یا کہ کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کے اندر یہ بھی ایک چیز چھپی ہوئی ہے؟ اس پہ ابھی میں مطلب یہ تفصیلاً تو نہیں بتا سکتا، بس یہ ہے کہ کچھ اندر ضرور تھا. اسکول ٹائم میں تھوڑی بہت ہی شرارتیں کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار تو کیا کر رہا، کرتے کچھ ہے کرتا کچھ، لیکن وہ فنی سا بن جاتا تھا تو لوگ انجوائے کرتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ اس چیز کا شوق پڑ گیا، پھر محلے میں شرارتیں کرتے رہنا. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا تھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، فنکار بنو گے، یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ بنایا، جگہ بنائی، تو آہستہ آہستہ پھر آج آپ کے سامنے انشاءاللہ. بلندیوں کو ماشاءاللہ چھو رہے ہیں، شہرت کی بلندیوں کو آپ چھو رہے ہیں. بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے کام، ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں. اور انشاءاللہ جو ابھی اگر کچھ کیا نہیں ہے تو یہ حال ہے، جب کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی جو مدد ہے نا وہ بہت ہی اوپر سے اوپر بھی لے جائے تو وہ کم نہیں ہوتی. اللہ کا خزانہ اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنی بھی بندہ چاہے وہ ان سے مانگ سکتا ہے تو وہ کم نہیں ہوتی. تو اس لیے ابھی کچھ بھی نہیں کیا اور کرنے کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس بلندیوں پر لے جائے جہاں پر لوگ جانے کی خواہش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب سے میں نے کام سٹارٹ کیا، اللہ نے اپنے پیاروں کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہوں نے بہتر سے بہتر کیا، اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کریں گے. وہ ذات بہتر کرنے والی ہے. سخاوت بھائی یہ بتائیے گا کہ فی البدی بھی جھکتے کرتے ہیں، فی البدی آپ پہ یعنی کہ الہام ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ پوئٹری آپ کی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سٹائل آپ آئٹم لے کے آئے ہیں تھیٹر میں. تو یہ وہ بھی کبھی فی البدی کی ہے کہ وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں؟ نہیں، خیر وہ جو آئٹم ہے وہ تو پہلے سے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ٹرائی کرنا. لیکن یہ بھی میں خود نہیں لے کر آیا، میرے بڑے فنکار جتنے بھی تھے وہ انہوں نے کام کیا. سیٹ پہ گایا کرتے تھے، خاص طور پہ اللہ جنت نصیب کرے شوقی خان صاحب مرحوم، انہوں نے بہت پیروڈی کی ہے. پھر عابد خان صاحب نے بہت کی ہے، ببو برال صاحب نے بہت کی ہے. تو ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی یہ آیا خیال کہ میں بھی اس طرح سے کروں. تو استادوں کو کاپی کیا اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ بنانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں. آپ تو کبھی کبھی گاجر کا حلوہ بھی بناتے ہیں، یاد ہو؟ یہ زرد ڈسکو وہ بہت پاپولر ہوا تھا، وہ اب میرے چاہنے والوں نے بہت پسند کیا. وہ بھی اسی طرح اللہ کی کوئی عطا تھی، ورنہ کوئی خاص بات تو ہے نہیں تھی اس میں. وہ ہمارا ساتھی فنکار ہے گوگا موٹا، میں اس کو چھیڑتا رہتا ہوں کہ تم کھاتے بہت، حالانکہ وہ اتنا کھاتا نہیں. اس کے کھانے پہ میں گانے، پیروڈیاں، شعر بناتا رہتا ہوں. تو اچانک ایک دن وہ کرتے کرتے یہ سیٹ پہ گیا ہوں تو ان کو پیچھے سیٹ پہ میں تنگ کر رہا تھا بیک سٹیج پہ. تو وہ مجھ سے وہ غصہ بھی کر رہے تھے، مزہ بھی لے رہے تھے، اس کو پتہ ہے مجھے تنگ کرتا ہے. تو اسی طرح مجھے کسی نے، اشفاق چودھری ڈائریکٹر ہے ہمارا، انہوں نے کہا بھائی سخاوت بھائی انٹری آ گئی. تو میں وہی گانا گاتے گاتے انٹر ہو گیا. تو جب میں انٹر ہو گیا تو لوگوں نے بڑا لائک کیا اس کو. میں نے کہا یہ تو کرنٹ ایشو ہے. تو اگلے ڈرامے میں پھر میں نے پراپر آئٹم کی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ بہت اچھی ہٹ ہوئی. سخاوت بھائی بالکل آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو ینگ جنریشن آتی ہے تھیٹر کی جانب فیم کے لیے، جن میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، شارٹ کٹ بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ شارٹ کٹ کا تو میرے خیال میں کچھ چانس ہی نہیں رہا، سیدھا کام نہیں ہو رہا تو شارٹ کٹ کہاں سے کرے گا کوئی. تو ابھی جو کام کرنے والے بڑے فنکار تھے جن سے ہم سب کو اور ہم سے بعد میں آنے والوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو اب یہ ہے کہ ان کا پرانا کام دیکھیں، اس کو چیک کریں، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ کریں کہ جو انہوں نے کیا وہی کرنا. اس اسٹائل کو اپنائیں، اسی طرح کا ذہن چلائے، اسی طرح کے یہ اس طرح کرتے تھے میں بھی اس طرح کروں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر تھیٹر زندہ ہو سکتا ہے. سخاوت بھائی آپ نے ایک انٹرویو میں آپ کا سن رہا تھا، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جب سے میں ادھر آیا ہوں مالک پاک نے عزت دینی شروع کی ہے اس کام کی بدولت، تو گھر فیملی کو ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. عیدیں، شبراتیں، خوشی غمی میں باہر رہتا ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب بھی وہی صورتحال ہے یا کوئی مینیج کر رہے ہیں؟
नहीं, अब थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर वही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जब ईद पर लोगों को छुट्टी होती है, हमारे 2 शो होते हैं। संडे को लोगों को छुट्टी होती है, हमारे 2 शो होते हैं। ईद शब रात कोई ऐसा इवेंट आता है तो हमें ये काम करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट है और लाइव शो है, ये कभी मिस नहीं हो सकता। ये तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेगमें हैं, मतलब बेगमें हैं? मैं फनकारों की सबकी जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो मैनेज करती है हमारे साथ, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वरना हमारे वो टफ लाइफ है। और रात को जब लोग सोए होते हैं उस वक्त हमने घर जाना होता है, बच्चों की नींद भी ख़राब, बेगम की नींद भी ख़राब, फिर भी वो उठ के हमें मैनेज करते हैं, खाना वगैरह ये वो सारा कुछ। सखावत भाई, अब तो आपके भी शागिर्द होंगे, तो आप सिखाने के हवाले से किसकी सखावत पे आप नाज करते हैं? नहीं, सिखाने में अभी मेरे ख्याल में कुछ आता ही नहीं है, सीखने में ये सीखने वाली बात नहीं, ये देख को फॉलो करने वाली बात है। जो फॉलो कर लेगा वो सीख जाए। हमने अपने बड़ों के साथ काम किया, अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, बब्बू बराल साहब के साथ बहुत किया, मस्ताना साहब के साथ, आबद खान साहब, मतलब जितने भी लेजेंड फनकार, हाजी अलबेला साहब, मैंने इनके सबके साथ काम किया और इनको देख कर सीखा। अब मुझे कोई कहेगा कि अलबेला साहब की तरह कोई मौजू बन जाता कि उस तरह की बात करनी, फिर उसी स्टाइल से मैं उनका तरीका निकालता हूँ। अगर कोई रोल मिलता है अमानुल्लाह साहब के स्टाइल के करने का, फिर रंग तो अपना होता है लेकिन स्टाइल उनका हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी आपका। जैसे कि सखावत नाज साहब ने कहा है कि जी अगर कोई भी बात, जैसे कि बड़े भी कहते हैं कि किसी भी बच्चे को कुछ चीज़ सिखानी है तो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं, ना कि उससे बताएं कि ये चीज़ ऐसे करें, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। इनका भी यही कहना है कि कुछ भी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ टिप्स हैं वो देखने पड़ते हैं और इंसान सीखता चला जाता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।